اللہ کے نبی علیہ السلام کے آمد کا پس منظر اگر بتلایا جائے اور دکھلایا جائے تو تاریخ کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے یہ انسان مکمل طور پر حیوان بن چکا تھا۔ ایک غلام کو لایا جاتا، اس کے اوپر چربی اور چکنی چیزوں کو اس کے اوپر چھڑکا جاتا اور ماچس اور اسی طرح سے آگ کے ذریعے سے اس کو جلا دیا جاتا، اور اس سے جو روشنی نکلتی تھی اس روشنی میں لوگ کھانا کھانے کا کام کرتے تھے۔ باپ کا انتقال ہو جاتا، ماں کو بھی، اپنی سگی ماں کو سارے بھائی مل کر کے میراث میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، اپنی بہنوں کو میراث میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ وہ اپنی ماؤں کو میراث سمجھتے تھے، وہ اپنی بہنوں کو میراث سمجھتے تھے۔ 4 بھائی ہوتے تو 4 راتوں کو الگ الگ تقسیم کر لیتے اور کہتے کہ ایک رات میں اس کے ساتھ گزاروں گا، دوسری رات تم اس کے ساتھ گزارنا، تیسری رات تیسرا بھائی گزارے گا اور چوتھی رات چوتھا بھائی گزارے گا۔ اس طرح سے لوگ حیوان بن چکے تھے۔ ایک شخص کا اونٹ اگر دوسرے کے اونٹ سے پہلے گھاٹ پر پانی پی لیتا تھا تو صرف اسی بات پر 40 سال تک جنگیں ہوا کرتی تھی اور اس کے اندر نسل کی نسل تباہ و برباد ہو جایا کرتی تھی۔ ظلم و زیادتی اللہ کو لوگ بھول چکے تھے، جھوٹ بولنا عام تھا، غیبت کرنا عام تھا، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے بارے میں معلوم ہو جاتا۔ ایک صحابی رسول جب بعد میں اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان لائے تو وہ آنکھ میں آنسو بھر کر کے کہتے ہیں، وہ صحابی رسول فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی، کیا میرا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ میں نے ایسا گناہ کیا کہ آج تک اس گناہ کی وجہ سے روتا ہوں، بلکتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کون سا گناہ تھا؟ کہا میری ایک بچی تھی، میں کہیں سفر پر چلا گیا تھا، جب میں آیا تو وہ بچی تھوڑا سے بڑی ہو گئی تھی، کیونکہ اس وقت کا رواج یہ تھا کہ جب بچیاں پیدا ہوتی تو ان کو زمین میں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں، میں جب آیا تو دیکھتا ہوں کہ میرے گھر میں ایک بچے کی آواز آ رہی ہے، اندر گیا تو دیکھتا ہوں کہ میری بچی اب تھوڑا سے بڑی ہو گئی ہے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی بچی کو لیا، اسے نہلایا، تیار کروایا اور پھاوڑا ہاتھ میں لیا اور لے کر کے میں جنگل کی طرف چل پڑا۔ جب میں چل رہا تھا تو چلنے کی حالت میں میں پھاوڑا پکڑا ہوا تھا تو اس وقت میں تھک چکا تھا، تو میری بچی نے کہا کہ ابا جان آپ تھک چکے ہیں، لائیے میں اس پھاوڑے کو پکڑ لیتی ہوں۔ اس نے میرے اس سامان کو پکڑ لیا اور وہ میری بچی چل رہی تھی اور میں بھی اس کو لے کر کے ساتھ چل رہا تھا۔ اے اللہ کے حبیب، جب میں آگے بڑھا تو جنگل کے اندر پہنچ کر کے میں نے گڈھا کھودنا شروع کیا۔ وہ بچی بیٹھ کر کے دیکھ رہی اور کہتی کہ ابا جان آپ تھک چکے ہیں، اے ابا جان تھوڑا سے آپ آرام کر لیجئے۔ لیکن میں نے ترس نہیں کھایا بلکہ میں گڈھا کھودتا رہا، یہاں تک کہ جب گڈھا کھود رہا تھا، وہ گڑھا کھود رہا تھا تو اس سے اٹھنے والی دھول میرے داڑھیوں پر آ کر کے لگ گئی۔ وہ میری بچی آئی اور آ کر کے اس داڑھی سے اس دھول کو جھاڑ رہی تھی اور کپڑے میں جو دھول لگی ہوئی تھی اسے جھاڑ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ابا آپ کیوں ایسا گڈھا کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کا کپڑا بھی گندا ہو جا رہا ہے، آپ کا چہرہ بھی گندا ہو جا رہا ہے۔ اے میرے ابا آپ آرام کر لیجئے، لائیے میں آپ کا گڈھا کھود دیتی ہوں۔ کہا پھر اے اللہ کے حبیب، میرے دل میں ترس نہیں آیا، میں نے گڈھا کھود لیا۔ اپنی بچی سے کہا کہ اے بچی
میں تم کو اس کے اندر دفن کروں گا۔ اس بچی کو گڈھے کے اندر اتار دیا اور اتار کر کے اوپر سے مٹی ڈالنا شروع کیا۔ بچی بولے کہ ابا جان، بابا جان، آپ مجھے کیوں دفن کر رہے ہیں؟ میرا کون سا گناہ ہے؟ میری کون سی خطا ہے؟ کس جرم کی بنیاد پر، کس جرم کی پاداش میں مجھے اتنی سخت سزائیں دی جا رہی ہیں؟ اے ابا جان، آپ مجھے دفن کیوں کر رہے ہیں؟ اور میری بچی بار بار بولے، لیکن میرے دل میں کوئی ترس نہیں آیا، کوئی رحم نہیں آیا، اور میں اس کے اوپر مٹی ڈالتا رہا، مٹی ڈالتا رہا، اور جب گردن کے پاس مٹی پہنچ گئی تو اس نے آنکھوں میں آنسو ڈال کر کے کہا، اے ابا، آپ مجھے، اے میرے بابا، آپ مجھے کیوں دفن کر رہے ہیں؟ میری ماں میرے گھر میں انتظار کر رہی ہوگی، اے ابا آپ مجھے بخش دیجئے، ورنہ کل قیامت کے دن میں آپ کے گریبان کو پکڑوں گی۔ لیکن اے اللہ کے حبیب، میرے دل میں رحم نہیں آیا، اور میں نے اپنی بچی کو بے دردی سے اس کے اندر اس کے اوپر مٹی ڈالتا رہا، یہاں تک کہ میری بچی کی منہ تک آیا، اور وہ جو بول رہی تھی میرے فیور میں، پیار و محبت کی بات کر رہی تھی، وہ بولتے بولتے اس کی زبان بند ہو گئی، پھر آنکھ بند ہو گئی۔ اس طرح سے میں نالائق باپ اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کر دیا۔ اے اللہ کے نبی، اگر آپ نہ تشریف لائے ہوتے تو ہم کتنے بچیوں کو اس طرح سے زمین میں دفن کر دیے ہوتے۔ اے اللہ کے نبی، میں نے اپنی زندہ بچے کو زمین میں دفن کر دیا۔ صحابی رسول کے بیان سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت دنیا کا ماحول کیا تھا۔ رومن امپائر اور پارسین امپائر، یہ دونوں سپر پاور طاقتیں تھیں، لیکن وہاں پر جو بڑے لوگ ہوتے تھے، جو امرا ہوتے تھے، ان کی عزتیں کی جاتی تھی، اور جو غربا ہوتے تھے ان کو ذلیل و خوار کیا جاتا تھا، رسوا کیا جاتا تھا، عورتوں کو ذلیل و خوار کیا جاتا تھا، اور بچیوں کو زمین میں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اس طرح کا ماحول تھا، اور اس طرح کا اندھکار تھا، اس طرح کا ڈارکنیس تھا، اس طرح کی تاریکیاں تھیں، جن تاریکیوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔